السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف جارہ۔ اچھا، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں آواز تھوڑی کم آ رہی ہو، تو ہیڈ فون یوز کر لیں یا والیوم کو تھوڑا زیادہ بڑھا کر کے دیکھ لیں اگر کم آ رہی ہو تب۔ آج ہم لوگ حروف جارہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ چلیے، حروف جارہ کیا ہے؟ پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ حروف جارہ عربی میں 17 ایسے حروف ہیں جو اسم کو زیر دینے کا کام کرتے ہیں۔ اس کو اسم کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاں بھی حرف جر ہوتا ہے تو اس کے بعد والا لفظ جو ہوتا ہے وہ 100% اسم ہوتا ہے، اور حرف جر صرف اسم کے ساتھ آتا ہے، فعل یا حرف کے ساتھ نہیں آتا ہے، اور اسم کے پہلے آتا ہے تو اس اسم کو زیر دے دیتا ہے، یعنی اس کو حالت جری میں ڈال دیتا ہے۔ اب چلیے پڑھ لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے حرف جر کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ذهب راشد الى المسجد، راشد مسجد کی طرف گیا۔ ملاحظہ دیکھیے، مثال بالا میں پہلے فعل ہے، پھر اسم ہے، اسم مرفوع راشد فاعل ہے جس نے جانے کا کام کیا، اس کے بعد الہ ایک ایسا حرف ہے جس نے دو کام کیے، ایک تو ذہبہ کا اپنے ما بعد المسجد سے تعلق قائم کیا، دوسرا اپنے ما بعد اسم کو زیر دیا، پس یہی دو کام کرنے والے حرف کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے حروف جارہ کی تعریف تھوڑی سی الگ طور سے کریٹ کی ہے، تو اس تعریف کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ سمجھ لیجئے کہ حرف جر جو ہوتا ہے وہ ایک تعلق پیدا کرتا ہے فعل کا، فاعل کا، مفعول کے ساتھ یا دوسرے متعلقات کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ اسی مثال کو اگر ہم لیں کہ ذهب راشد الی المسجد، کی مسجد کی طرف راشد گیا یا راشد مسجد کی طرف گیا، تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ الہ نے مسجد سے راشد کو جوڑا ہے کہ جانے کدھر گیا ہے راشد؟ مسجد کی طرف گیا ہے۔ تو یہ اگر کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے اس تعریفات کو یاد کرنے میں، تو حرف جر کی جو تعریف میں نے شروع میں کی ہے اس کو آپ یاد رکھیے۔ حروف جارہ مندرجہ ذیل ہیں: با، من، ان، الی، حتی، فی، لی، واو، تا، کاف، علی، رب، مز، منذ، خلا، حاشا، عدا، یہ سارے۔ اب دیکھیے، حروف جارہ وہ حروف ہے جو اسم پر داخل ہو کر اس کو زر دیتے ہیں اور اس کو اسم کو مجرور کہتے ہیں۔ فائدہ: یہ حروف ہمیشہ کسی فعل یا شبہ فعل کا اپنے ما بعد سے تعلق قائم کر دیتے ہیں۔ فعل تو سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا، شبہ فعل ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ شبہ فعل آپ کو سمجھ میں آئے گا جب میں صرف پڑھاؤں گا وہاں۔ عام طور پہ بس اتنا یاد رکھیے کہ شبہ فعل کہا جاتا ہے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، صفت اسماء صفت اور مشبہ اسم مبالغہ۔ چلیے ترکیب: ذہب فعل، راشد فاعل، حرف الی حرف جر، مسجد مجرور۔ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ذہب فعل کا، ذہب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ متعلق وغیرہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ جب بھی حرف جر اور مجرور یعنی جار مجرور یوز ہوتا ہے تو جار مجرور جا کر کے کسی دوسرے لفظ سے جڑ جاتا ہے۔ مان لیا جائے کہ اگر جار مجرور مبتدا خبر کے بعد واقع ہوا ہے تو جار مجرور مل کر کے خبر سے مل جائے گا۔ اگر جار مجرور فعل فاعل کے بعد واقع ہوا ہے تو جار مجرور مل کر کے فعل کے ساتھ جا کے متعلق ہو جاتا ہے۔ تو اوپر والی جو مثال تھی ذهب راشد الی المسجد، یہاں الی حرف جر اور مسجد مجرور، یہ جار مجرور کس کے بعد آیا ہے؟ فعل کے ساتھ آیا ہے، اسی لیے یہ فعل کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ ایک ضروری بات: حصول، ثبوت، وجود، کون، ان چاروں کو ہونا یا پایا جانا مصادر عامہ اور ان سے مشتقات افعال کو افعال عامہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ مشتقات عامہ یا مصادر عامہ کا کیا مطلب ہے وہ سمجھیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی جملے میں مبتدا تو ہوتا ہے لیکن خبر لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے جملوں میں مبتدا تو ہوتا ہے لیکن خبر لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں یہاں پہ پیش کرتا ہوں، اس کو تھوڑا دھیان سے دیکھیے۔ میں نے یہاں پر لکھا
एक मिनट, देखिए मैंने यहां पर लिखा ज़ैदुन फिद्दार, जैद घर में। और जब मैंने यहां पर लिखा कि जैद घर में है, तो आप देखिए ज़ैदुन तो मुब्तदा है और फिद्दार ये खबर है, मगर आप देखेंगे कि खबर वाले अंदाज तो नहीं है, खबर नकेरा होता है, तो यहाँ तो खबर है ही नहीं, तो यहाँ क्या हुआ, जार मजरूर है, खबर नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर खबर छुपा हुआ है, यहाँ पर खबर छुपा हुआ है, और ये जार मजरूर फी हरफ जर और अद्दार मजरूर ये दोनों मिल करके उस छुपे हुए खबर के साथ जाकर के जुड़ गए हैं। जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर फेल फाइल के साथ आता है तो जार मजरूर फेल के साथ मुताल्लिक होता है, और मुब्तदा खबर के बाद आता है तो जार मजरूर खबर के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ खबर नहीं है तो हमने मान लिया कि खबर छुपा हुआ है और फिर दार वहाँ पे जुड़ गया। अब सवाल ये आता है कि कौन सा खबर मान लिया, कोई लफ्ज होना चाहिए ना, क्या माने में हमने मान लिया खबर को। तो ये जो चार आपने देखा है, हुसूल, सुबूत, वजूद और कौन, इन चारों को ही कहा जाता है कि इसमें से कोई एक को हम मान लेते हैं। जरूरी नहीं है यही हुसूल ही माने, हासिल भी मान सकते हैं, सुबूत की जगह साबित भी मान सकते हैं, वजूद की जगह मौजूदुन भी मान सकते हैं, यानी इसी चारों लफ्ज से वो बना हुआ होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि ज़ैदुन के बाद मौजूदुन का एक लफ्ज खबर जो है वो छुपा हुआ है। तो जुमला है ऐसे, ज़ैदुन मौजूदुन फिद्दार, तो ज़ैद मुब्तदा, मौजूदुन खबर है, और फी दार जार मजरूर खबर से मुताल्लिक हो गया। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि हम कौन सा खबर माने। तो वो आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे जब आप अरबी सीखेंगे तो आपको अपने तर्जमा से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमको क्या जोड़ना चाहिए। जैसे आप देखिए जैद घर में है, तो जैद घर में है का क्या मतलब होता है, जैद घर में मौजूद है, तो उससे हमने मौजूदुन वहां पे छुपा के डाल दिया। ठीक है, तो वो हमको खुद अंदाजा लगा करके थोड़ा बहुत करना पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो मस्दर आम्मा या फाल आम्मा आपको समझ में आ गया। अब मिसाल देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाही, तो अल्हम्दु मुब्तदा हो गया, लाम हरफ जर है, अल्लाह मजरूर। अब बीच में एक खबर चाहिए था जो मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खबर अपने से बना लेंगे। तो अल्लाह के लिए तमाम तारीफें है या साबित है, यही होता है। तो यहाँ पे क्या करिए, अल्हम्दुलिल्लाह साबितुन खबर बन जाएगा जो छुपा हुआ। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको बस मान लेना है कि यहाँ पर एक खबर जो है वो छुपा हुआ है, और उसी को आपको कह देना है शिबहे फेल। जो खबर छुपा हुआ रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, शिबहे फेल। मुलाहजा देखिए, मिसाल बाला में अल्हम्दु मुब्तदा है और लिल्लाही जार मजरूर खबर है। अब यहाँ दो बातें काबिले गौर है। अव्वल ये कि कोई फेल या शिबे फेल ऐसा नहीं है जिससे जार मजरूर को मुताल्लिक कर सके। दूसरे ये कि खबर इसम या फेल होती है, यहाँ तो हरफ जर को खबर कैसे बनाया जाए। ऐसी सूरत में मसादिर आम्मा में से किसी भी मसदर से मुब्तदा के मुताबिक इसमें फाइल का सेगा मसलन साबितुन ला करके इसे मजरूर को मुताल्लिक करेंगे, फिर साबितुन अपने मुताल्लिक से मिलकर खबर बन जाएगा, जो मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। चलिए अब यहाँ देखिए, तो फिर तरकीब कैसे होगा, अल्हम्दु मुब्तदा, लाम हरफ जर, अल्लाह मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक हुआ, साबितुन अपने मुताल्लिक से मिलकर खबर हुआ, फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया हो गया। चलिए बयान आमिल व मामूल, अब आपको समझना है कि आमिल क्या होता है, मामूल क्या होता है। बड़ा आसान है, आमिल मामूल कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान अंदाज में समझ लीजिए। मान लिया जाए यहां पर है रजुलुन, एक मिनट, चलिए काम नहीं कर रहा, मैं और उपाय करता हूँ। चलिए देखिए, यहां पर लिखा हुआ है आपका रजुलुन,
ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है हमारा रजुलुन। अभी रजुलुन पे कौन सा इराब है और रजुलुन पे पेश है। मैंने रजुलुन पे अला हरफ जर लगा दिया। अब रजुलुन पर जब मैंने अला हरफ जर लगाया तो अब रजुलुन का इराब बदल करके हो गया ज़ेर। तो रजुलुन का इराब किसने बदला है? अला हरफ जर ने। तो हम ये कहेंगे कि अला जो है ये आमिल है, यानी ये इराब बदलने वाला है, अमल करने वाला है। और रजुलुन ये मामूल है। क्यों मामूल है? क्योंकि इसके ऊपर इराब बदला गया या इसके ऊपर अमल किया गया है। तो आमिल जो है वो फाइल जैसा हो गया और मामूल जो है वो मफूल जैसा हो गया। आमिल करने वाला, मामूल जिस पर हुआ है। तो ये इराब के साथ खास है, जिसका इराब बदलेगा वो मामूल और जो इराब बदलेगा वो आमिल कहलाएगा। चलिए जैसे देखिए, नसरा कमालुन जमालन खालिदुन नजीफुन यजलिसु साजिदुन। नसरा कमालुन जमालन, कमाल ने जमाल की मदद की। खालिदुन नजीफुन, खालिद साफ सुथरा है। यजलिसु साजिदुन, साजिद बैठता है। इन तीनों मिसाल में आप देखेंगे कि पहली मिसाल में चूंकि नसरा की निस्बत की वजह से कमाल में फ़ाइल होने के माने और जमाल में मफूल होने के माने पैदा हुए हैं, इसलिए कहा जाएगा कि नसरा ही की वजह से कमाल पर पेश और जमाल पर ज़बर आया है। और इसी वजह से लफ्ज़ जिसकी वजह से दूसरे लफ्ज़ पे कोई हरकत आए उसे आमिल कहते हैं। मैंने समझा ही दिया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आसान अंदाज में हाँ समझ लिया। रीडिंग आप दे लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। कमाल पर पेश किसकी वजह से है? फाइल होने की वजह से। और फाइल क्यों आता है? फेल की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कमाल जो है ये मामूल है और नसरा जो फेल है ये आमिल है। इसी तरीके से जमाल पर ज़बर आया है मफूल होने की वजह से। मफूल क्यों बनता है? फेल फाइल की वजह से। तो जमाल ये मामूल है और नसरा जो है वो आमिल है। तो बस आसान अंदाज में याद रखिए, जो भी एराब बदलेगा वो आमिल कहलाएगा और जो जिसका एराब बदलेगा वो मामूल कहलाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आमिल होता है यानी एराब बदलने वाला, वो दो अलग अलग तरह का हो सकता है। एक होता है आमिल लफ्जी। लफ्जी का मतलब जो लफ्ज़ों में मौजूद होता है, जैसे यहाँ नसरा लफ्ज़ों में आमिल मौजूद है, इसीलिए कमाल पर ज़बर और कमाल पर पेश और जमाल पे ज़बर है। एक होता है मानवी। आमिल मानवी का मतलब होता है कि आमिल जो है ना लफ्ज़ों में मौजूद नहीं होता है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आमिल है। ठीक है, जैसे खालिदुन नजीफुन, खालिद मुब्तदा है इसीलिए इस पर पेश आया है, लेकिन इस पर पेश मुब्तदा होने की वजह से ज़रूर आया है, लेकिन इसके पहले कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा आमिल नहीं है जो इसको पेश देता है ना, यानी कोई लफ्ज़ नहीं है जिसकी वजह से पेश आया है। ये कॉन्सेप्ट की वजह से इस पर पेश आया है कि मुब्तदा पर हमेशा पेश होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आमिल मानवी तौर पर है, यानी अजम्पशन है, माना गया है कि यहाँ पर आमिल है। चलिए तारीफात देख लीजिए। आमिल वो चीज़ है जिसकी वजह से कलिमे के आखिर में कोई हरकत आए, यानी ज़बर ज़ेर पेश। अगर पेश आए तो आमिल राफ़े यानी पेश देने वाला, ज़बर आए तो आमिल नासिब यानी ज़बर देने वाला आमिल, और ज़ेर आए तो आमिल जार यानी ज़ेर देने वाला आमिल। और हम जान रहे हैं कि ज़बर ज़ेर पेश देने वाला कौन कौन होता है। फिर आमिल की दो किस्में हैं, आमिल लफ्ज़ी, आमिल मानवी, वो मैंने समझा दिया। अगर आमिल लफ्ज़ों में मौजूद है तो आमिल लफ्ज़ी, और आमिल अगर लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है तो आमिल मानवी, मामूल जिस पर आमिल अमल करता है। अब आ जाइए मुरक्कबे गैर मुफीद की तकसीम। जुमले में हमने दो बातें पढ़ी थी, एक मुकम्मल जुमला, एक अधूरा जुमला। मुकम्मल जुमले में जुमले इस्मिया, जुमले फेलिया समझ में आ गया। अब अधूरे जुमले की तरफ चलिए। मुरक्कब गैर मुफीद यानी अधूरा जुमला कितने किस्म का है? दो किस्म का, या आमतौर पे दो से ज़्यादा भी हैं। मशहूर दो ही किस्म है, एक मुरक्कब इजाफ़ी यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, और एक मुरक्कब तौसीफ़ी यानी मौसूफ़ सिफ़त है। उसके अलावा और भी कुछ किस्में हैं, जैसे मुरक्कब बिनाई है, मुरक्कब मनासरफ़ है, मुरक्कब आददी है, मुरक्कब इशारी है। वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी एक अधूरा जुमले की एक किस्म है, मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है,
جس میں ایک لفظ مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اور جو مضاف ہوتا ہے وہ ملکیت ہوتا ہے۔ جیسے قلم زیدن، تو یہاں زید کیا بنے گا؟ مالک بنے گا یا ملکیت بنے گا؟ مالک یعنی جو آنر ہے، اور ملکیت جو مالک کے انڈر میں ہے۔ تو ظاہر سی بات، قلم جو ہے ملکیت ہو جائے گا اور زید مالک ہو جائے گا، تو زید کو ہم کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے اور قلم مضاف ہے۔ مضاف مضاف الیہ کے کچھ اصول ہیں۔ مضاف پر ہم تنوین اور الف لام نہیں لگا سکتے ہیں، اور مضاف پہلے آتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس پر تنوین الف لام جو چاہے لگا سکتے ہیں، اور لیکن اس پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے فتح باب الحجرتی، مدرسے کمرے کا دروازہ کھولا گیا، تو باب الحجرتی یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اچھا ایک چیز آپ کو سمجھ لینا ہے کہ جتنے بھی ادھورے جملے ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی مکمل جملے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے یہاں فتح باب الحجرتی، تو یہ جملہ تو اصل میں جملہ فعلیہ ہے چونکہ فتح فعل ہے، اور باب الحجرتی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے نائب فاعل بن گیا۔ یہاں کیا ہوا؟ مضاف مضاف الیہ جو ادھورا جملہ ہے وہ مکمل جملے کا جا کر کے حصہ بن گیا، تو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چلیے دیکھیے ملاحظہ، مثال بالا میں ایک اسم باب کی دوسرے اسم حجرت کی طرف ایسی نسبت ناقصہ ہو رہی ہے جس سے پہلے اسم میں ایک خصوصیت پیدا ہو گئی۔ یعنی دروازہ تو بہت سی چیزوں، الماری، مدرسے وغیرہ کا ہوتا ہے، لیکن دوسرا اسم لانے سے معلوم ہوا کہ یہاں کمرے کے دروازہ مراد ہے اور کسی کا نہیں۔ یہی خصوصیت کے معنی ہیں۔ پہلے اسم کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اعراب آگے دیکھیے۔ اچھا اب سمجھ لیجئے یہ معنی خصوصیت کا کیا مطلب ہے۔ جب آپ کہتے ہیں زید کی قلم، تو زید کی قلم کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ قلم معرفہ ہو گیا نا، کیونکہ ہم عمر کی قلم، بکر کی قلم کی بات نہیں کر رہے، ہم اس قلم کی بات کر رہے ہیں جو صرف زید کی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے تو ایک قاعدہ آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ جس کا مضاف الیہ معرفہ ہوگا وہ مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا۔ تو یہاں قلم معرفہ ہے، نام ہے، زید معرفہ ہے، نام ہے، اسی لیے قلم بھی معرفہ ہو جائے گا۔ اب آئیے تعریفات۔ مضاف وہ اسم ہے جو دوسرے اسم کی طرف نسبت ناقصہ ہو، یا آپ یہ کہہ لیجیے یہ ملکیت ہو۔ مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف دوسرے اسم کی نسبت ناقصہ ہو، یعنی یہ مالک ہو۔ مرکب اضافی اس کو کہا جاتا ہے جب مضاف مضاف الیہ مل کر کے بنتا ہے۔ فائدہ اضافت، مضاف میں کچھ نہ کچھ خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ چلیے تو سمجھیے آگے گیا۔ مرکب اضافی کا عامل کے ساتھ جوڑ، باب الحجرتی مفتوحن، یہاں باب الحجرتی مضاف مضاف الیہ مبتدا، مفتوحن خبر۔ دوسری مثال فتح راشد باب الحجرتی، فتح فعل، راشد فاعل، اور باب الحجرتی مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول۔ نظرت الی باب الحجرتی، نظرت فعل اور فاعل، الی حرف جر، باب الحجرتی مضاف مضاف الیہ مجرور۔ ان تینوں مثال میں آپ دیکھیں گے ایک جگہ مضاف پہ پیش آیا ہے، ایک جگہ مضاف پہ زبر آیا ہے، ایک جگہ مضاف پہ زیر آیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، زبر زیر پیش آتا رہتا ہے، لیکن ان تینوں مثال میں مضاف الیہ پر زیر ہی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہی ہوتا ہے۔ وہی بات یہاں سمجھا رہے ہیں جو میں نے سمجھا دیا۔ مرکب مزید امثلہ مرکب اضافی دیکھ لیجئے۔ سلطہ حامدن موضوعتانی نصرہ مسلمو مصرہ، ان دونوں میں آپ یہاں سلطانی تھا اصل میں، اور یہاں مسلمون تھا، لیکن میں نے آپ کو پڑھایا ہے، ہوپ کہ آپ کو یاد ہو۔ کیا پڑھایا ہے میں نے آپ کو؟ میں نے پڑھایا تھا مضاف مضاف الیہ والے چیپٹر میں کہ جب بھی تثنیہ لفظ یا جمع مذکر سالم لفظ مضاف بنتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے۔ تو سلطانی اصل میں تثنیہ تھا، ٹھیک ہے، تب مضاف بن گیا تو اس کا نون گر گیا اور سلطانی سے سلطا ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ مسلمون مصر تھا، مصر کے بہت سے مسلمان، لیکن یہ جمع مذکر سالم جب مضاف بنا تو اس کا نون گر گیا اور یہ مسلمو مصر ہو گیا۔ تو قاعدہ کیا ہے یاد رکھیے، جب بھی تثنیہ لفظ یا جمع مذکر سالم لفظ مضاف بنتا ہے
اس کا نون گر جاتا ہے۔ اب کچھ قواعد ہے جو دیکھ لیجیے، قواعد تو میں نے ویسے بھی آپ کو سمجھا دیا۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، نیز مضاف الیہ معمول اور مضاف عامل ہوتا ہے۔ مضاف کی حرکت عامل کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، زبر زیر پیش تینوں لگا سکتے ہیں۔ مبتدا اگر مرکب اضافی ہو تو خبر کو مضاف کے موافق لایا جائے گا۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ مبتدا خبر میں کس کی رعایت کی جائے گی، مضاف کی یا مضاف الیہ کی، اس لیے کہ مبتدا جو ہے مضاف الیہ مل کر بنتا ہے، تو اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، مضاف کی ہی رعایت کی جاتی ہے۔ چلیے، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں لگائیں گے، بتا دیا۔ تمرین بنائے ترکیب و اجرائے قواعد، میں ایک کر دیتا ہوں، باقی آپ خود کریے گا۔ نجح فعل ہے، ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ طلاب جو ہے مضاف ہے، المدرستی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر کے فاعل بنا ہے، اس لیے طلاب پہ پیش ہے۔ فی حرف جر ہے اور الامتحان مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا نجح فعل کے، اس لیے کہ یہاں فعل والا ہے۔ مدرسے کے بچے امتحان میں کامیاب ہوئے، بات ختم۔ فریح اطفال بیوم العید، یہ آپ خود کر لیجئے، یہاں سے بڑا آسان ہے، کر سکتے ہیں خود، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیے، مرکب بنائی و دیگر اعداد۔ اب دیکھیے، مرکب بنائی جو ہے عربی کا نمبر سسٹم والا، یہ تھوڑا سا الگ ہے، تو اس کو میں آپ کو الگ طریقے سے پڑھاؤں گا، اس پورے چیپٹر کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ چلیے، اس چیپٹر کو میں الگ اعتبار سے پڑھاؤں گا، پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو، میں پورا ایک سے لے کر کے سارا آپ کو سکھا دوں گا۔ اس کو پڑھانے کے لیے تھوڑا سا اس کتاب سے الگ ہٹ کر کے اس بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، جہاں تک نمبر والا ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ یا میں نے نمبر والا آلریڈی پڑھا رکھا ہے کتاب، تو آپ یہ کر لیجئے اگر ممکن ہو آپ کے لیے، ویسے میں پڑھا بھی دوں گا بعد میں اگر آپ نہیں سمجھے رہیں گے تو، لیکن نمبر کو بہت اچھے سمجھنے کے لیے عربک نمبر سسٹم کے نام سے جو ہے وہ ویڈیو آلریڈی ہے، تو وہ آپ مجھ سے مانگ لیجئے گا، میں دے دوں گا انشاءاللہ، یا آپ ڈھونڈ سکتے ہو میرے چینل پہ تو ڈھونڈ لیجئے گا۔ چلیے، اس کے بعد ہے مرکب مناصرف۔ دیکھیے، مرکب مناصرف کس کو کہا جاتا ہے سمجھ لیجئے، دو لفظ ہوتے ہیں جن کو ملا کر کے ایک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو لفظ ہوں گے ان کو ملا کر کے ایک کر دیا جائے گا تو وہ بنتا ہے مناصرف۔ تو وہاں پر کیا ہوگا، ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے، ان کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ چلیے، پہلے اسم پر زبر لازم ہے، یعنی دو اسم کو جو ملا کے پڑھتے ہیں تو اس میں رول یہ ہے کہ پہلے اسم پر ہمیشہ زبر رہے گا، دوسرے اسم پر بحالت رفع پیش اور حالت نصب زر آتا ہے۔ چلیے، یعنی دوسرے اسم کا اعراب غیر منصرف جیسا ہوتا ہے، حالت رفعی میں رفع کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں جبر کے ساتھ۔ چلیے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بس آپ سے کوئی پوچھے مرکب مناصرف کیا ہوتا ہے تو آپ کہہ دیجئے دو لفظوں کو آپس میں جوڑ کر کے ایک لفظ بنایا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے مرکب مناصرف، جیسے بال، بکان، یہ سارے۔ چلیے، اس کے بعد ہے بیان علامت۔ علامت اسم وغیرہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھا رکھا ہے، تو اس کو بھی میں تھوڑا سا اسپیڈ میں چلوں گا، سب کچھ سمجھا چکا ہوں۔ علامت کیا ہے؟ علامت وہ چیز ہے جو کوئی دوسری چیز پہچانی جائے، جیسے دھواں آگ کے لیے علامت ہے۔ علامت اسم، کسی کلمے کے شروع میں الف لام ہو تو وہ اسم ہے، کسی کلمے کے شروع میں حرف جر ہو تو وہ اسم ہے، کسی کلمے کے آخر میں تنوین ہو تو وہ اسم ہے، کوئی کلمہ مسند الیہ ہو تو وہ اسم ہے، کوئی کلمہ مضاف ہو تو اسم ہے، کوئی کلمہ مصغر ہو تو وہ اسم ہے۔ مصغر میں نے شاید سمجھایا ہے آپ کو، اور اگر نہیں سمجھایا تو کوئی بات نہیں، آگے آ جائے گا اسی کتاب میں۔ مصغر اسم تصغیر ہو، کسی کلمے کے آخر میں یا نسبتی والا ہو، یہ بھی سمجھا دوں گا یا نسبتی کیا ہے، کوئی کلمہ تثنیہ ہو جیسے رجلانی، کوئی کلمہ جمع ہو جیسے حجرات، موصوف ہو
کسی کلمے کے آخر میں تائے تانیث وغیرہ ہو، تو یہ سارے کے سارے اسم کی علامت ہے، اور یہ سب آپ الگ الگ طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ فعل کی علامت کیا ہے؟ شروع میں قد ہو یا سین ہو یا سوفا ہو، لم ہو، لن ہو، یا تائے سکون ہو یا تا پر پیش وغیرہ ہو، شروع میں امر کا صیغہ ہو یا شروع میں لا وغیرہ لگا ہو، یہ عام طور پر فعل ہے۔ حرف کی کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے۔ اب آئیے معرب اور مبنی کہ معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے۔ معرب وہ لفظ ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور مبنی وہ لفظ ہے جس کا اعراب نہیں بدلتا ہے۔ یہ بھی میں نے پڑھایا ہوا ہے۔ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے پڑھایا ہوا ہے، وہ صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے جتنی ویڈیوز ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں وہ ایک بار دہرا لیجئے، کیونکہ میں نے نحو کا خلاصہ آپ کو پہلے پڑھا دیا ہے، صرف کتاب سے مزید تفصیلات کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ تو جو چیزیں پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں اس کو میں تھوڑا سا نہیں چھیڑ رہا ہوں، بلکہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دے رہا ہوں۔ تو معرب مبنی کیا ہے یہ سب آپ جان رہے ہیں۔ معرب وہ لفظ ہے جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، مبنی وہ ہے جس کا اعراب فکس ہوتا ہے، نہیں بدلتا ہے کسی بھی حالت میں۔ چلیے تعریفات دیکھیں۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخری حالت کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، بیان ہو چکا ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخر تمام حالت میں یکساں رہتے ہیں، یعنی برابر ہوتے ہیں، اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اعراب کیا ہے؟ زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ اب اعراب کی قسم دیکھیے۔ اعراب تین طرح کا ہے، ایک ہے اعراب لفظی، ایک ہے اعراب تقدیری، اور ایک ہے اعراب محلی۔ اعراب لفظی کا مطلب یہ ہے کہ زبر زیر پیش لفظوں میں لکھا ہوا ہے اعراب کو، جیسے کتابون، تو یہاں لفظوں میں با پر پیش لکھا ہوا ہے۔ ایک چیز آپ کو اور یاد رکھنی ہے کہ نحو صرف کے اندر جب ہم اعراب کی بات کرتے ہیں تو صرف پیش کی بات آخری لفظ کی بات، ہر لفظ کے آخری جو حرف ہے اس کی بات ہوتی ہے، جیسے کتابن، تو یہاں با جو ہے اس کی بات ہوگی۔ تو اعراب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اعراب لفظی اس اعراب کو کہتے ہیں جس کا اعراب لفظوں میں موجود ہوتا ہے۔ اعراب تقدیری کہا جاتا ہے اس اعراب کو کہ جو لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہاں پر یہ اعراب ہونا چاہیے۔ اور اعراب محلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں اعراب لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ لفظ ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں پر اس پر زبر زیر یا پیش لگنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں یہ اعراب محلی یعنی اعراب کی جگہ پر ہے۔ دیکھیے اعراب لفظی ایسا اعراب جس کو زبان سے بولا جا رہا ہو۔ اعراب تقدیری ایسا اعراب جس کو زبان سے تو نہیں بولا جا رہا ہو مگر چھپ کر آ رہا ہو۔ اعراب محلی یہ اس میں مبنی پر آتا ہے، یعنی اس میں مبنی ایسے محل میں ہے کہ اگر اس پر کوئی اس کے بجائے کوئی اس میں معرب ہوتا تو اس پر لفظاً یا تقدیراً اعراب آ جاتا۔ میں نے سمپل سمجھا دیا، اس میں کتاب کی تعریف اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں ہے، ایسے یاد رکھیے۔ اس اعراب لفظی کہا جاتا ہے جب اعراب لفظوں میں موجود ہو، تقدیری کا مطلب ہو جب اعراب لفظوں میں موجود نہ ہو، اور محلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا اعراب جو ہے کسی جگہ پر آ گیا ہو جہاں پر زبر زیر یا پیش آنا چاہیے۔ چلیے بیان افعال مبنیہ۔ اب افعال مبنیہ کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے اندر کتنے مبنی ہیں۔ تو فعل کے اندر ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ سارے مبنی ہیں، امر حاضر معروف کے جتنے صیغے ہیں وہ سب مبنی ہیں، فعل مضارع کے دو صیغے جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ دونوں مبنی ہیں۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ فعل کے اندر کتنے مبنی ہیں، کن کا اعراب کبھی نہیں بدل پاتا ہے؟ فعل ماضی کا اعراب نہیں بدلتا ہے، امر حاضر معروف کا اعراب نہیں بدلتا ہے، اور جمع جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر فعل مضارع میں، ان کا بھی اعراب کبھی نہیں بدلتا ہے۔ چلیے فعل ماضی کیا ہے میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، نصرہ سے لے کر نصرنا تک یہ فعل ماضی ہیں، ان سب کا اعراب فکس ہے، آپ کبھی اس پہ اعراب نہیں بدل سکتے ہیں۔ امر حاضر معروف یہ آپ صرف میں پڑھیں گے، امر کا پورا ایک صیغہ ہے، فعل ہے۔ فعل مضارع یہ بھی آپ صرف میں پڑھیں گے، اس کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مبنی الاصل کچھ نہیں، جو ابھی آپ پڑھ کے گئے اسی کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے۔ مبنی الاصل کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ
جس کا واقعی میں کبھی کسی حالت میں اعراب نہیں بدل سکتا، جیسے فعل ماضی، اس کا اعراب کبھی نہیں بدلے گا، امر حاضر معروف، اس کا اعراب کبھی نہیں بدلے گا۔ اسی طرح حرف، جتنے بھی حرف ہیں، چاہے وہ حرف جر ہو، حروف مشبہ بالفعل ہو، ان سب کا بھی اعراب جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے، کبھی نہیں بدلتا ہے۔ اب آتا ہے اسم متمکن۔ اسم متمکن کیا ہوتا ہے؟ تو اسم متمکن معرب کا ہی دوسرا نام آپ یہ مان لیجئے، ٹھیک ہے؟ اسم متمکن کس کو کہتے ہیں؟ معرب کو ہی کہتے ہیں، جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے وہ اسم متمکن ہے یا پھر معرب ہے، دونوں طرح سے صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے اسم غیر متمکن۔ تو اسم غیر متمکن کو آپ مبنی کہہ دیجئے، جس کا اعراب نہیں بدلتا رہتا ہے۔ اب اسم غیر متمکن یعنی جو مبنی ہے، اس کی چند قسمیں ہیں، عام طور پہ 8 لکھا گیا ہے۔ اس میں سے پہلا ہے ضمیر۔ ضمیر کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ سارے کے سارے ضمیر ہیں۔ ان سب کا اپنا ایک استعمال ہے، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں، دوبارہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ضمیر کی کچھ قسمیں ہیں، وہ بھی آپ کو میں نے پڑھا دیا ہے۔ آپ کو اگر دیکھنا ہو ضمیر کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کرنی ہو تو اس کا ایک الگ ویڈیو ہے، اس میں آپ جا کر کے دیکھ لیں گے۔ تو جو چیزیں پڑھائی ہوئی ہے اس کو میں تھوڑا سا اسکپ کر رہا ہوں، اس کو دوبارہ نہیں پڑھا رہا ہوں، تاکہ یہ کتاب جلدی مکمل ہو سکے، اس لیے کہ اس کتاب میں ٹوٹل 154 صفحے ہیں اور ابھی ہم لوگ صرف 43 صفحے پہ ہیں۔ چلیے، تو میں ضمیر والا اسکپ کرتا ہوں، اس لیے کہ ضمیر آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھائی جا چکی ہے۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، مرفوع متصل کیا ہوتا ہے، منصوب متصل کیا ہوتا ہے، مرفوع منفصل، مرفوع متصل کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو الحمدللہ پہلے سمجھائی جا چکی ہیں۔ دیکھیں ضمیر ایک ہی ہوتا ہے، میں تھوڑا سا اور ہنٹ دے دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں بھی سمجھ جائیں۔ ضمیر اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر کا الگ الگ قسم نہیں ہے، ضمیر کا الگ الگ نام ہے اس کے استعمال کی وجہ سے۔ ضمیر اگر پیش آنے کی جگہ پر آتا ہے تو اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں، ضمیر اگر زبر آنے والی جگہ پر آتا ہے تو اس کو منصوب کہتے ہیں، اور ضمیر اگر زیر آنے والی جگہ پر آتا ہے تو اس کو ہم مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے دو لفظ ہیں، متصل اور منفصل۔ ضمیر اگر جر کر کے آتا ہے، یعنی فعل کے اندر آ رہا ہو یا فعل کے ساتھ آ رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ متصل ہے، یعنی جڑا ہوا ہے۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے ہٹا ہوا۔ جب ضمیر اکیلے استعمال ہو رہا ہوتا ہے الگ سے، کسی کے ساتھ جڑ کر کے نہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ منفصل ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، ضمیر کے بارے میں نہیں پڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ آلریڈی اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جا چکا ہے، تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیجئے تاکہ ضمیر کے متعلق آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو میں ضمیر والا پورا اسکپ کر رہا ہوں۔ دو چیزیں اسکپ میں نے کی ہیں، ایک آپ کا نمبر والا اور ایک آپ کا ضمیر والا، یہ دونوں آلریڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہاں سے جا کر کے آپ دیکھ لیں گے۔ چلیے، اب آجیے اسم اشارہ۔ اسماء اشارہ بھی میں نے پڑھایا ہے۔ اسم اشارہ ایسا اسم جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ کہلائے گا مشار الیہ، اور جس لفظ سے اشارہ کریں گے وہ کہلائے گا اسم اشارہ۔ جیسے میں نے کہا یہ کتاب، تو کتاب کہلائے گا مشار الیہ کیونکہ میں نے کتاب کی طرف اشارہ کیا، اور یہ جو لفظ میں نے کہا یہ کہلائے گا اسم اشارہ۔ اب مشار الیہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اگر کوئی چیز نزدیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے قریب، اور اگر وہ کوئی چیز بہت دور ہے تو اس کو ہم کہیں گے بعید، ٹھیک ہے؟ چلیے، اس کا ٹیبل میرے حساب سے آپ کی کتاب میں ہونی چاہیے۔ یہاں دیکھیے تعریف لکھی، مشار الیہ وہ چیز جس کی طرف آنکھ یا ہاتھ سے اشارہ کیا جائے، اور اس میں اشارہ وہ جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے۔ اب یہ واحد کے لیے، مذکر کے لیے، تثنیہ مذکر، جمع مذکر کے لیے الگ الگ آتا ہے۔ تو ھذا یہ واحد مذکر قریب کے لیے ہے، ھذانی یہ تثنیہ مذکر قریب کے لیے ہے، اور ھؤلائی یہ جمع مذکر قریب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ذاکا یہ واحد مذکر درمیانی کے لیے ہے، ذالکا یہ واحد مذکر بعید کے لیے ہے۔ تو یہ پورا ٹیبل میرے حساب سے ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی ہے تو میں نے آپ کو ٹیبل آلریڈی لکھا دیا ہے۔ ھذا، ھذانی، ھؤلائی، اور مؤنث کے لیے ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ اس کے بعد بعید کے لیے ذالکا، زانکا، اولئکا،
اور مؤنث کے لیے تل کا، تانی کا، الائی کا، یہ میں نے آلریڈی آپ کو لکھا رکھا ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیں گے۔ ان کے استعمال میں آپ کو کچھ باتیں یاد رکھنی ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، اس کو دیکھیے۔ یہاں دیکھیے، یہاں ہے حاضل کتابو، یہاں حاضہ اس میں اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ، تو یہ جملہ صحیح ہے۔ اس میں اشارہ مشار الیہ ہمیشہ ادھورا جملہ بناتا ہے، تو حاضل کتاب کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب، ٹھیک۔ لیکن وہی اگر میں یہاں پہ لکھ دوں حاضہ کتابن، اب یہ حاضہ اس میں اشارہ نہیں ہے، یہ حاضہ بن گیا مبتدا اور کتاب بن گیا خبر، اس کا ترجمہ ہوگا یہ ایک کتاب ہے۔ تو یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مشار الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور حاضہ کتابن اور حاضہ الکتاب ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے، حاضہ مبتدا ہے، کتاب زید مضاف مضاف الیہ خبر ہے، یہ زید کی کتاب ہے۔ تو یہاں دیکھیے، یہ اس میں اشارہ ضرور ہے لیکن یہاں برائے مبتدا استعمال ہوا ہے، یعنی مبتدا کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو حاضانی ہے، ٹھیک ہے، تثنیہ والا جو ہے حاضہ حاضانی، یہ اصل میں مبنی نہیں ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے۔ معرب کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ حالت رفعی میں اس کو ہم الف نون کے ساتھ لکھتے ہیں، اور حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی اس کا اعراب جو ہے پیش کی جگہ پر الف نون اور زبر زیر کی جگہ پر یا نون۔ چلیے، اب یہاں دیکھیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر کے جملے کا جز بنتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں اشارہ مشار الیہ اصل میں ادھورا جملہ ہوتا ہے۔ تو ادھورا جملہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل جملے کا جا کے حصہ بنتا ہے، جیسے موصوف صفت ہے، مبتدا مضاف مضاف الیہ ہے۔ اور دوسرا، کبھی مشار الیہ کو حذف کر کے صرف اس میں اشارہ کو جملہ کا جز بنا دیتے ہیں۔ ہاں، جہاں پر مشار الیہ بہت زیادہ آبویس ہوتا ہے، یعنی کہ مشار الیہ کوئی ایسا چیز ہوتا ہے جو بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مشار الیہ ہے، تو پھر وہاں پر مشار الیہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ مشار الیہ اگر مرکب اضافی ہو تو اس میں اشارہ مشار الیہ کے بعد آتا ہے۔ یہاں ایک چیز تھوڑا سا یاد رکھیے، مشار الیہ اگر مرکب اضافی ہو تو اس میں اشارہ مشار الیہ کے بعد آتا ہے۔ اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں، غور سے دیکھیے۔ ایک جملہ میں لکھ رہا ہوں، حاذا کتابکم، یہاں حاضہ ہو گیا مبتدا اور کتابکم ہو گیا خبر، اس کا ترجمہ ہوگا یہ تم سب کی کتاب ہے۔ لیکن اب دوسرا ترجمہ دیکھیے، کتابکم حاضہ، یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ادھورا جملہ ہو جائے گا، یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب کی یہ کتاب۔ تو یہاں کیا ہوا؟ میں نے اس میں اشارہ کو بعد میں لایا، مشار الیہ کو پہلے لے آیا۔ تو یہ فرق آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چلیے، اس کے بعد ہے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنے والا۔ اس کا مکمل جو تفصیلات ہے یا اس کی جو فہم ہے وہ آپ کو کتابیں پڑھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے، اسماء موصولہ ان اسموں کو کہا جاتا ہے جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، یعنی اسماء اسم ایسا لفظ اسم ہوتا ہے جو دو لفظوں یا دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے دیکھیے، نجح فعل ہے اور اجتہد فعل ہے، اب ان دو فعل کو آپس میں الذی نے جوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب نجح الذی اجتہد، تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ جو نجح کا فاعل ہے وہی اجتہد کا فاعل ہے، تو الذی نے کیا کیا؟ نجح اور اجتہد دونوں کو جوڑ دیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اسماء موصولہ ہے۔ یہ بھی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ آتا ہے۔ چلیے، اس کے بعد ایک آتا ہے صلہ۔ صلہ کہتے ہیں جو اس میں موصول کے بعد ہوتا ہے، یعنی الذی اس میں موصول ہو گیا اور اجتہد یہ پورا جملہ جو ہے یہ صلہ کہلائے گا۔ تو صلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اس میں موصول کے بعد آتا ہے۔ چلیے، اب اسماء موصولہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، الذی، اللذانی، اللذین، یہ مذکر کے لیے تھا،
اور اللتی اللتانی اللاتی یا اللواتی یہ مؤنث کے لیے تھا واحد تثنیہ جمع. اس کے علاوہ ما من این اور ایتن یہ سارے بھی اس میں موصول ہیں. ان کی تفصیل آگے انشاءاللہ ترکیب میں اسم کی اعرابی حالت والے میں آئے گی. اس کے بعد ہے اسماء افعال. اسماء افعال کیا ہوتا ہے؟ نام سے ہی ظاہر ہے ایسا اسم جو فعل کی طرح ہو. اسماء افعال ایسا اسم جو فعل کی طرح ہو، یعنی یہ فعل نہیں ہوتا ہے، اس کا فعل کی طرح گردان یا فعل گردان وغیرہ نہیں ہوتا ہے، مثبت منفی مجہول وغیرہ نہیں ہوتا ہے. یہ اسم ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر فعل کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ تین طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے اسم ہیں جس میں فعل ماضی کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ ایسے اسم ہیں جس کے اندر فعل امر کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے اسم ہیں جس کے اندر فعل مضارع کے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے ہی ہاتا، یہ ہے تو اسم لیکن یہ فعل ماضی کے معنی دیتا ہے. دونا کا، یہ ہے تو اسم لیکن یہ فعل امر کے معنی دے رہا ہے. اور قط، یہ ہے تو اسم لیکن یہ یکفی کے یعنی فعل مضارع کے معنی دے رہا ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے. اس کا نہ کوئی رول ہے کچھ نہیں، بس ہاں یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. کیا یاد رکھنی ہے؟ کہ یہ لفظ مبنی ہوتا ہے یعنی ان کا اعراب نہیں بدلتا ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی اسماء افعال کیا ہوتا ہے تو آپ کیا کہیے گا؟ یہ وہ اسم ہوتے ہیں جو فعل کے معنی اپنے اندر رکھتے ہیں یا فعل کی طرح ہوتے ہیں. ایک اسماء افعال جو ہوتا ہے وہ فعل ماضی کے معنی کی طرح ہوتا ہے، ایک امر حاضر کے معنی اور ایک فعل مضارع کے معنی میں. اب وہ کتنے ہیں یہاں سب آپ کا لسٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، دیکھ لیجئے. فعل امر جو ہے رویدہ، بلہو، امامک، امین، حیا، یہ سب فعل امر کے معنی میں ہے، حالانکہ یہ سب اسم ہے. چلیے اچھا ایک کوشچن آپ پوچھ لیتا ہوں کہ اگر یہ سب اسماء افعال سے اگر جملہ شروع ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ بنے گا یا جملہ اسمیہ بنے گا؟ تو دیکھیے اس کو ہم جملے اسمیہ ہی مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہے تو حقیقت میں وہ اسم ہی نا، فعل کے معنی ضرور ہے مگر ہے تو وہ اسم ہی، اس لیے اس کو ہم جملے اسمیہ مانیں گے. اس کے بعد آپ کا 5واں نمبر ہے اسماء اصوات. اسماء اصوات کیا ہوتا ہے؟ اصوات معنی آواز، اسما معنی نیم. تو ایسے اسم جو خاص آواز کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں ان کو ہم کہتے ہیں اسماء اصوات. یہ اسماء اصوات بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب فکس ہوتا ہے. جیسے اخ اخ، یہ کھانسی کا آواز ہو گیا. بخ بخ، یہ اونٹ کو بیٹھانے کا آواز ہو گیا. اچھا نہیں سوری، بخ بخ یہ درد والا ہو گیا یا خوشی کی ہو گئی. اور نخ نخ جو ہے یہ اونٹ کو بیٹھانے کے لیے ہوتا ہے. گاک گاک یہ کوے وغیرہ کی آواز کے لیے بھی ہوتا ہے. تو کسی بھی قسم کا آواز جو ہوگا وہ مبنی عربی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اسماء ظروف. یہ تھوڑا سا بڑا ہے اور اہم ہے، اس پر دھیان دیجیے. اس کو میں تھوڑا سا باریکی سے کراتا ہوں. سب سے پہلے سمجھیے ظروف کے معنی کیا ہوتا ہے. ظرف کہتے ہیں جگہ یا وقت کو. اسماء ظروف مطلب کیا ہوا؟ ایسا اسم جو جگہ یا وقت کو بتاتا ہو اس کو کہیں گے اسماء ظروف. جیسے میں نے کہا کل، تو یہ کیا ہو گیا؟ وقت کو بتا رہا ہے، کل کے کام کو، تو یہ ہو گیا ظرف. میں نے کہا مسجد میں، تو یہ جگہ کو بتا رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا ظرف. تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ اسماء ظروف کیا ہوتا ہے تو آپ کہیے گا ایسا اسم جو جگہ یا وقت کو بتاتا ہو اس کو اسماء ظروف کہتے ہیں. چلیے اب یہاں جو پورا میں نہیں پڑھ رہا ہوں اس میں اسماء ظروف کو ایکسپلین کیا گیا، تو میں الگ سے سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے تعریف سنیے. اسم ظرف وہ اسم ہے جو زمانہ فعل یا مکانہ فعل کو بتائے. یعنی زمانہ فعل یا مکانہ فعل مانے جہاں پر کوئی کام ہوا ہے یا جس وقت میں کوئی کام ہوا ہے اس کو اسم ظرف بتاتا ہے. اسم ظرف کو مفعول فی بھی کہتے ہیں. اسم ظرف کا دوسرا نام مفعول فی ہے. مفعول فی کیا ہے وہ آگے آئے گا، وہاں سمجھیں گے. یہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں، یعنی اس پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے مفعول ہے تو زبر تو ہونا ہی ہے. اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے ظرف زمان، یعنی ایسا اسم جو صرف جگہ کو بتائے، وقت کو بتائے، زمانہ مانے. اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان، یعنی ایسا اسم جو صرف جگہ کو بتائے. دیکھیے ظرف زمان ایسا اسم جو فعل کے زمانہ کو بتائے. ظرف مکان ایسا اسم جو فعل کے جگہ کو بتائے.
ایک ہوتا ہے محدود. محدود کا مطلب ہوتا ہے جس کا ایک لمیٹیشن ہے. مان لیے میں نے کہا مسجد میں, تو مسجد کا ایک دائرہ ہوگا نا. اب میں کہوں دنیا میں, تو دنیا کا کوئی دائرہ نہیں ہے. میں کہوں آسمان میں, تو آسمان کا کوئی دائرہ نہیں ہے. تو محدود کا مطلب ہو گیا جس کا ایک دائرہ موجود ہے, اور مبہم کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی بھی دائرہ موجود نہیں ہوتا ہے. چلیے اب یہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں سب دیکھیں گے. پہلے باریکی سے بات سمجھ لیجیے. سب سے پہلے ہم لوگ ظرف زمان کی بات کریں گے. ٹھیک, پہلا ہے از. از معنی ہوتا ہے جب یا جس وقت. یہ کیا کرتا ہے وہ سمجھیے. از کا کام ہے ماضی میں کسی لفظ کو کر دینا. ٹھیک ہے, اگر از مضارع پر بھی آئے گا تو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو از عام طور پر ماضی کے لیے ہوتا ہے, کبھی کبھی شرط کے لیے بھی ہوتا ہے. دوسرا ہے اذا. اذا جو ہے یہ مضارع کے لیے ہوتا ہے, چاہے یہ ماضی فعل پر ہی داخل ہو, ترجمہ مضارع کا ہو جاتا ہے. جیسے آکل الطعام اذا اکلتا, میں کھانا کھاؤں گا جب تم کھاؤ گے. تو اکلتا یہ ہے فعل ماضی, لیکن ترجمہ کس کا ہو رہا ہے؟ کھاؤ گے, مضارع کا. تو از اور اذا میں کیا فرق ہے؟ از ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے, اذا مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے. متا, یہ سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے, کس وقت یا کب, یہ معنی ہے. ایانا کے بھی وہی معنی ہے, کب یا کس وقت. امسی کے معنی ہے کل, جیسے کراتو الدرس امسی, میں نے کل سبق پڑھا. مز اور منزو یہ وقت بتانے کے لیے آتے ہیں, جیسے فہمتو الدرس منزو کراتو, میں نے سبق سمجھ لیا جب سے میں نے اس کو پڑھا. تو مز معنی ہوتا ہے نا کہ تب سے, اب سے, اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. وہ سب جب ہم جملہ پڑھیں گے یا کتاب پڑھیں گے عربی کی تبھی سمجھ میں آئے گا, ابھی صرف تعریفات سمجھے رہیے. قطو معنی ہوتا ہے کبھی نہیں, یہ ماضی کے تاکید کے لیے آتا ہے. اور اوزو جو ہوتا ہے اس کے معنی بھی کبھی نہیں ہوتا ہے, مگر یہ مستقبل کے لیے. تو اب کوئی پوچھے کہ قطو اور اوزو میں کیا فرق ہے, تو قطو کسی ایسے کام کے لیے آتا ہے جو کبھی اس نے زندگی میں نہیں کیا ہے, جیسے میں نے کبھی نہیں مارا, تو یہ ہو گیا قطو. یہاں پر قطو استعمال کریں گے. اوزو کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آگے چل کے یہ زندگی میں ایسا کبھی نہیں کرے گا, جیسے میں کبھی نہیں ماروں گا, تو یہاں پر ہم استعمال کریں گے اوزو. قبلہ پہلے, بعدہ بعد میں, آپ جان ہی رہے ہیں. بس قبلہ بعدہ کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ دونوں ہمیشہ مضاف بنتے ہیں, اس کے بعد والا لفظ مضاف الیہ بنتا ہے. اب آئیے ظرف زمان میں. ایک ہے حیثو, یہ جگہ کے معنی میں آتا ہے. امامہ اور خلفہ یہ دونوں بھی ہمیشہ مضاف بنتے ہیں. امامہ معنی سامنے, خلفہ معنی پیچھے. فوقہ تحتا, فوقہ معنی اوپر, تحتا معنی نیچے, یہ دونوں بھی ہمیشہ مضاف بنتے ہیں. اس کے بعد امامہ, خلفہ, فوقہ, تحتا یہ سب ہو گیا. چلیے اب آئیے اسماء کنایات. اسماء کنایات کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو ناپنے تولنے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسماء جن کے ذریعے مبہم گول مول عدد یا مبہم گول مول بات کو بتایا جائے. ٹھیک, کنایا مطلب عام طور پہ اشارہ ہوتا ہے. تو یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کچھ چھپی ہوئی بات کو بتا دیتا ہے. چلے جیسا دیکھیے کم, اس کے بعد کیتا, زیتا, یہ سارے آ گئے. اس کا بھی استعمال ہم آگے سمجھیں گے. پھر ہے مرکب بنائی. مرکب بنائی اس کا مکمل بیان مرکب غیر مفید کی تقسیم میں آ چکا ہے. وہی جو چلیے اس کو ہم سمجھ ہی چکے ہیں, اس میں کچھ زیادہ ہے نہیں. اب آگے دیکھیے تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی قسمیں. وہی اسم کی عام اور خاص کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں, معرفہ اور نکرہ. یہ آپ جان ہی رہے ہیں, معرفہ وہ لفظ ہے جو خاص ہو, نکرہ وہ لفظ ہے جو عام ہو. معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو معرفہ کی پہلی قسم جس پہ الف لام ہو, دوسرا جو نام ہو, تیسرا منادہ ہو, چوتھا اسم ضمیر, پانچواں اسم اشارہ, چھٹا اسم موصول, اور ساتواں وہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو. یہ سارے معرفہ کی قسمیں ہیں. نکرہ کیا ہے؟ جس پہ تنوین ہوگا وہ نکرہ ہوگا. ہاں کچھ نام جو ہیں جیسے محمد, زید, بکر, یہ سارے پہ تنوین ہوگا مگر پھر بھی یہ معرفہ ہوں گے. تعریفات دیکھ لیجئے. معرفہ وہ اسم ہے جو کسی متعین چیز کو بتائے, نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر متعین چیز کو بتائے.
معرفہ کی قسم دیکھ لیجئے، پہلا علم یعنی وہ چیز جو خاص نام کے لیے وضع کیا گیا یعنی بنایا گیا ہو، جیسے راشدن ہو گیا۔ معرب باللام یعنی وہ اسم جس پر الف لام لگا ہو۔ تیسرا ہے ضمیر، چوتھا اسم اشارہ، پانچواں اسم موصول، چھٹا وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، اور ساتواں ہے معرب بنیدہ یعنی یا حرف ندا لگا ہو یعنی کہ منادہ۔ یہ سب میں نے آپ کو آلریڈی سمجھا رکھا ہے۔ نر و مادہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے۔ مؤنث کی کچھ علامتیں ہیں، جیسے آخر میں گولتا ہونا، یا آخر میں یا پر خرا زبر ہونا، یا آخر میں الف اور حمزہ ہونا۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے مؤنث سمائی وغیرہ بھی ہے، دیکھ لیجئے۔ ویسے الف مقصورہ یعنی یا پر جو خرا زبر ہوتا ہے جیسے سلمہ، الف ممدودہ یعنی کہ جس میں آخر میں یا الف اور حمزہ ہوتا ہے جیسے امیہ، تائے تانیث یعنی جس کے آخر میں گولتا ہو جیسے امراتن یا آخرتن یا دجاجتن۔ تائے تانیث مقدرہ، تائے تانیث مقدرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں تائے تانیث موجود نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اس میں تائے تانیث ہے، جیسے الارض، الارض ہے تو مؤنث لیکن یہاں لفظ تانیث موجود نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں گے آگے ایسا کیوں ہے۔ الارض اصل میں الاریزتو تھا، اسی لیے دیکھیے ارزو اصل میں اریزتو تھا، اسی لیے تو وہ آپ کیسے سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے نہیں، وہ آگے آئے گا تو سمجھ جائیں گے، اس کو چھوڑ دیجیے گا۔ اس کا بعد ہے مؤنث سمائی۔ مؤنث سمائی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مؤنث جس میں مؤنث کی علامت موجود نہ ہو، ہم مانتے ہیں، ہم اہل عرب سے سن کر کے اس کو مؤنث مان لیتے ہیں۔ مذکر کیا ہے؟ مذکر وہ لفظ ہے جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو۔ ہاں، کچھ ایسے لفظ ہیں جو مذکر کے لیے اگر خاص ہو تو وہ مذکر ہی رہیں گے چاہے مؤنث کی علامت کیوں نہ آ جائے، جیسے علامہ، خلیفہ، خلیفتن۔ یہاں گولتا ضرور ہے مؤنث کی علامت، مگر خلیفہ چونکہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے اس لیے یہ مذکر ہی رہے گا۔ یہ سب آپ کو میں نے سمجھایا ہے۔ اس کا ہے مؤنث کی تقسیم۔ مؤنث دو قسم کا ہوتا ہے، حقیقی اور لفظی۔ مؤنث حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا مؤنث ہے جو حقیقت میں عورت ہے، اس کے مقابلے میں مرد جوڑا موجود ہے، جیسے گدھی جس کے مقابلے میں گدھا موجود ہے، گھوڑی جس کے مقابلے میں گھوڑا موجود ہے۔ تو یعنی ہر وہ لفظ جس کے مقابلے میں کوئی نر جوڑا موجود ہوتا ہے اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ اور مؤنث لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں لفظوں میں مؤنث کی علامت موجود ہوتی ہے، جو آپ سمجھ ہی رہے ہیں پہلے سے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے اسم کی تعداد کے اعتبار سے قسم ہے واحد، تثنیہ، جمع۔ یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ واحد بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، تثنیہ بنانے کا قاعدہ ہے۔ جس لفظ کو آپ کو تثنیہ بنانا ہے اس کے آخر میں الف نون یا یا نون لگا دیجئے، وہ تثنیہ بن گیا۔ جمع بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، مگر جمع دو طرح کا ہے، ایک ہے جمع مکسر جس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اور ایک ہے جمع سالم جس کے بنانے کا قاعدہ ہے۔ پھر جمع سالم بھی دو طرح کا ہے، ایک ہے مذکر سالم جس کے بنانے کے لیے آپ کو لاسٹ میں واو نون یا یا نون لگا دینا ہے، اور ایک ہے جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف تا لگا دینا ہے۔ یہ سب میں نے پڑھا دیا ہے، اب کتاب سے آپ دیکھ لیجئے۔ مفرد وہ اسم ہے جو ایک کو بتائے، مثنیٰ یا تثنیہ وہ اسم ہے جو دو کو بتائے۔ مثنیٰ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ مفرد یعنی واحد لفظ کے آخر میں حالت رفع میں الف نون لگا دو یا حالت نصبی جری میں یا نون لگا دو۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ کو بتائے۔ جمع بنانے کا طریقہ، مفرد کے صیغے میں سے کچھ تغیر کر کے بنانا چاہیے۔ تغیر کی دو قسمیں ہیں، تغیر لفظی، تغیر تقدیری۔ دیکھیے یہ تغیر لفظی، تغیر تقدیری جو ہے نا، اس کو آپ دوسرے انداز میں جو میں نے سمجھایا ویسے یاد رکھیے۔ جمع مکسر بنانے کا کوئی طریقہ نہیں، وہ ہم کو یاد رکھنا پڑتا ہے، تو وہاں لفظی طور پہ بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اور جمع سالم جو ہوتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ ہے، تو وہاں لفظوں میں ہم کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں، تو اتنا دھیان اس پر مت دیجیے، لفظی تغیر لفظی اور تغیر تقدیری پر۔ تعریف سمجھ لیجیے کہیں امتحان میں آ جائے۔ ایسا تغیر جہاں مفرد کے حروف یا حرکات میں کمی یا بیشی کی جائے
اور تغیر تقدیری ایسا تغیر جہاں مفرد کے حروف و حرکات میں کوئی کمی بیشی نہ کی گئی۔ تغیر لفظی کے اعتبار سے جمع کی تقسیم، ایک ہے جمع صحیح، وہ جمع جس میں مفرد کے حروف و حرکات کی ترکیب باقی ہے، بھائی جس کو جمع سالم کہا جاتا ہے، اور ایک ہے جمع تکسیر یا جمع مکسر، جس میں بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کا فارمیٹ وغیرہ بدلتا رہتا ہے۔ پھر جمع سالم جو ہے وہ دو قسم کا، ایک ہے جمع مذکر سالم جس میں واو یا یا نون لگتا ہے، اور ایک جمع مؤنث سالم جس میں الف تا لگتا ہے۔ یہ سب یہاں سمجھ میں آ ہی گیا آپ کو۔ اس کے بعد معنی کے اعتبار سے بھی جمع کی کچھ قسمیں، ایک جمع کثرت ہے، جمع قلت ہے۔ قلت معنی کم، کثرت معنی زیادہ، تو بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ جمع قلت کہا جاتا ہے وہ جمع جس میں 3 سے لے کر کے 9 تک کی عدد ہوتی ہے، یعنی کم تعداد، جمع تو ہوتا ہے مگر 9 تک محدود ہوتا ہے۔ اور جمع کثرت کہا جاتا ہے کہ جہاں 9 سے لے کر کے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس کے اپنے کچھ وزن ہے، وہ وزن آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اس کے بعد ہمارا ہے اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی تقسیم۔ پہلا ہے آپ کا غیر منصرف، چلیے غیر منصرف کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، غیر منصرف وہ لفظ ہے جس پہ تنوین یا زیر نہیں لگا سکتے ہیں، ٹھیک۔ نحو کی کتابوں میں غیر منصرف کے تعریف تھوڑے الگ لکھے ہوتے ہیں، وہاں یہ تعریف ہے، دیکھیے وہ اسم ہے جس کے اندر 9 اوصاف میں سے 2 اوصاف پائے جا رہے ہوں، یا 9 اوصاف یہ ہیں عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان، یہ آگے آئے گا، اس کو ابھی چھوڑ دیجیے۔ غیر منصرف کا اعراب کیا ہے، اس پر تنوین اور زیر نہیں آتا ہے، باقی آپ کو جو لگانا ہے لگا دیجیے۔ دوسرا ہے مفرد، وہی واحد تثنیہ جمع والا مفرد یعنی واحد، تو یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ چلیے اس کو جو ہے نا ہم اگلے کلاس میں کر لیتے ہیں، یہ پورا چیپٹر میں آپ کو ایک ہی بار میں پورا سمجھا دوں گا۔ یہ 16 اقسام ہیں تمکن کے، آسانی سے سمجھ جائیے گا انشاءاللہ۔ میں بس دیکھ لیتا ہوں کہ یہ آپ کی کتاب میں کہاں تک ہے۔ چلیے یہاں تک ہے جملہ انشائیہ کی تقسیم سے۔ تو جملہ انشائیہ تک یعنی کہ یہاں تک میں ایک ہی بار میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو پورے جو اسم کی اعرابی حالتیں ہیں اس کو آسان انداز میں سمجھا دوں گا، یا سمجھا ہوا پہلے بھی ویڈیو آپ کا پہلے بھی بنا ہوا ہے، آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، خیر کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ 3 چیزیں میں نے اسکپ کی تھی، ایک میں نے آپ کا عدد معدود والا اسکپ کیا تھا، دوسرا میں نے ضمیر والا اسکپ کیا تھا، اور تیسرا اسم کی جو اعرابی حالتیں ہیں یہ اسکپ کیا ہے۔ یہ تینوں کو انشاءاللہ میں الگ سے بنا کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ چلیے پہلے کتاب سے کر لیتے ہیں، باقی جو چیزیں میں نے اسکپ کیا اس کو آپ نوٹ رکھیے گا، اس کو میں الگ سے انشاءاللہ لاسٹ میں بتا دوں گا، ویڈیو سارے جب کتاب مکمل ہو جائے گی تب۔ چلیے السلام علیکم۔